بچا لیا. ایسا رضا صاحب سر یہ آپ اتفاق کرتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کے ساتھ؟ پہلے تو عابد نصیر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے جو انٹرو دیا ہے نا سر، کافی عرصے کے بعد کوئی مہنگائی کے ایشو پہ اتنا فورسفل اور پاورفل قسم کا انٹرو سننے کو ملا ہے سر، اور اس میں آپ نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کی، اور پاشا صاحب نے بڑی کمال کے ساتھ آپ کے انٹرو کو ویلکم بھی کیا، چابک دستی کے ساتھ، اور پھر آپ کے انٹرو کو ایک طرف رکھ کے وہ آگے کہیں نکل گئے. خیر ان سے تو ہماری اچھا میں کل کے شو میں بات کر چکا ہوں کہ ہر اشاریہ نیگیٹو میں گیا. پاکستان میں 2022 میں گدوں کی تعداد تھی 57 لاکھ اور 2023 میں 58 لاکھ. صرف ایک اشاریہ اوپر گیا. آپ بھی یہ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے اور یہ فیکٹ ہے، یہ فگرز ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اشاریہ اوپر نہیں گیا. سر پی ڈی ایم کی حکومت میں بس یہی ایک اشاریہ اوپر جانا تھا. باقی جو آپ نے ابھی ایک ایک سیکٹر کی بات کی، انٹرنل بوروئنگ، ایکسٹرنل بوروئنگ ہو گئی، بینکنگ سیکٹر ہو گئی، انفلیشن ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، ہر اس میں اس حکومت کی بہت ہی شرمناک قسم کی کارکردگی ہے. سر ایک پاشا صاحب سے ذرا ایک اختلاف میں وہ ذرا سیٹل کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. شہباز شریف کا لیول ایک میئر سے زیادہ تک ہے ہی نہیں. ہم ان کو بہت تالیاں بجاتے ہیں، یہ بارش ہوتی ہے وہ وہاب ریاض کالونی کے بوٹ پہن کے باہر نکل پڑے، اس سے پہلے یہ شہباز شریف صاحب کرتے رہے، کہہ رہے تھے جی 30 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 30 سال سے اسی خاندان نے حکومت کی اور ہمیشہ بارش ہوئی اور ہمیشہ لاہور ڈوبا اور ہمیشہ ریکارڈ ٹوٹا. ریکارڈ ٹوٹتے ہیں. اور لیکن 291 ملی میٹر بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی، یہ بھی ایک حقیقت. 30 سالہ وہ کہہ رہے 30 سال میں، پچھلے 30 سال میں، ہاں 30 سال میں 30 سال پہلے اس کا مطلب ہے ایسی بارش ہوئی تھی. اتنی آبادی دیکھیں بارش ہو جاتی ہے، پانی لاہور میں نکل جاتا ہے 2-3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے 10 گھنٹے میں نکل جاتا ہے، اس کا وہ نہیں ہے. لیکن شہباز شریف کو تالی صرف اسی بات پہ بجتی رہی، بارش ہوئی ہے وہ بوٹ پہن کے نکل آئے. ادروائز جب انہوں نے 2018 میں یہ صوبہ چھوڑا، ریکارڈ ترین اس کے قرضوں میں جکڑا ہوا تھا. جتنے ان کے پروجیکٹ ہیں نا، یہ لینڈ مارک پروجیکٹ، میٹرو کو اٹھا لیں، اورنج لائن کو اٹھا لیں، سارے سبسڈی پہ چل رہے ہیں. آپ کے اور میرے دیے ہوئے ٹیکس پہ ایک سواری کو 300 روپیہ ہم وہ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ چائنا کو جاتا ہے، اور وہ تالی بجنی ہے جی شہباز شریف صاحب کے لیے. تو یہ کام جو ہے نا شہباز شریف صاحب کا وہ ہے. اب آ جائے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، یہ دیکھیں مہنگائی. یہاں ایک امپورٹنٹ اگر میں ٹوچ لگا دوں تو بہتر رہے گا. یہ نا ہر حکومت کا المیہ ہے، وہ ریلیف عوام کو دیتی ہے لیکن عوام کی جان نکال کے اس ریلیف کو پورا کرتی ہے. جس طرح سابق حکومت جب بالکل جا رہی تھی، پیٹرول تھا 160 روپے، 160 سے 149 کیا گیا تھا اور قوم نے اس کے 250 ارب روپے بھرے. عام آدمی نے کہا بھائی کمال کر دیا، پیٹرول سستا ہو گیا، لیکن قوم نے 250 ارب روپے سود کے ساتھ بھرے. تو سر یہ ساری حکومتیں ایسی کرتی ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں جی. جب شوکت ترین صاحب تھے وزیر خزانہ، ٹھیک ہے، IMF کے ساتھ سارے معاملات سموتھلی چل رہے تھے، ٹھیک ہے. مفتاح آئے، مفتاح نے 2 میٹنگز کی اور سٹاف لیول ایگریمنٹ تک بات پہنچ گئی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے ٹانگیں کھینچی مفتاح اسماعیل کی. ڈار صاحب آئے اور آتے ہی کہ میرے آنے سے پہلے ہی ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، $10 کم ہو گیا، جو کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ پہلے بڑھوایا، پھر آئے تو کم کیا اور اپنے لیے تالی بجوا لی. یہ ساری تباہی جتنی ہوئی ہے نا 1 سال میں، پچھلے 4 سال کے اٹھا کے دیکھ لیں، اب کہیں پہ کوئی انڈیکس نہیں ملے گا. $7 ارب ایکسپورٹ انہوں نے نیچے گرا دی. گالیاں دیں گے قاسم کے ابا کو. یہ ساری جتنی تباہی 1947 سے لے کر 2023 تک اس سال میں ہوئی ہے نا 1 سال میں، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. 1 سال تک کرمنلی انہوں نے IMF کا معاہدہ ڈیلے یعنی کہ نہیں کر سکے. پہلے وہ انہوں نے کہا جی میں ان کو بہتر جانتا ہوں. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، میری باری آنے دیں آپ. میں نے پہلے معذرت نہیں تھی، میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمارا کافی عرصے سے یہ پھل جھڑی کیری آن. تو اسحاق ڈار صاحب کو بلیم کرنا چاہیے جو مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹوانے میں، اور اس کے بعد 1 سال تک اس پروگرام کو ڈیلے کرانے میں. جو پاشا صاحب نے بالکل رائٹلی کہا کہ شرمناک شرائط پہ وہ، جو کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ IMF نے ایک وزیر اعظم کو اس کے MD سے جا کے ملنے پہ مجبور کیا، ان کے ترلے کرنے پہ لٹرلی انہوں نے بیگڈ فار دس بیل آؤٹ پیکج. اور ابھی اس کے اثرات آنے ہیں، ابھی اس کے آگے 6 مہینوں میں اثرات دیکھنا. یہ میرے کاشتکار کو سستی بجلی ملی، میرے کارخانہ دار کو ملی. سر ہمارے ساتھ احسن رضا صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. احسن رضا صاحب یور ٹیک پلیز.
जाफर इकबाल साहब, आपने बहुत अच्छा अपनी हुकूमत का केस लड़ा है, लेकिन एक बात बता दें, आपने 11,000 मेगावाट तो इजाफा कर दिया, 12,000, ठीक है। अब जरा सर्कुलर डेट भी बता दें जो पिछले 5 साल में बढ़ गया है। जब आपने दिया था नसीर साहब, उनसे पूछेंगे सर, इलेक्शन की बाज़गश्त है, बड़ी एक गर्म बहस है, नवाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम होंगे, आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जितना इस 14 महीनों में फेम मिला, जितने दौरे किए, 2 अरब रुपए खर्च किया उन्होंने, अच्छी इंटर्नशिप की, क्या वो पीछे हट गए? नवाज शरीफ साहब जिन्होंने भी वजीर आजम बनाना है, उनके पसंदीदा होंगे? हसन रजा साहब जी। देखें अवध नसीर साहब, अगर कंपेयर किया जाए बिटवीन नवाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो, तो बिलावल भुट्टो इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, अच्छा, एज पर हिज क्वालिफिकेशन, विजन एंड हिज परफॉर्मेंस एज फॉरेन मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल मीडिया को 5 मिनट के लिए फेस नहीं कर सकते, तो एक कम्युनिकेशन होती है, एक विजन होता है, कमाल पाशा साहब बगल में बैठे कर बिस्तर की हर शिकन से पूछ मेरे दिल की बेकरारी कटती है रात कैसे करवटें बदल बदल कर, वो दिन में करवटें खा रहे हैं। अच्छा, अब मैं बताऊंगा, मेरे नवाज शरीफ को ये कहा 5 मिनट इंटरनेशनल मीडिया को फेस नहीं कर सकते। अच्छा चलिए आप बात कर लीजिए। 5 मिनट भी मैंने ज्यादा कहा, 2 मिनट वो पर्ची के साथ 5 मिनट निकाल जाते हैं, वैसे 2 मिनट उनका स्टेमिना है। वो लोकल लेवल पे इधर जो है ना, एक अर्बन मर्केंटाइल जो क्लास है, ताजर बिरादरी हो गई और जीटी रोड की एक उनका फोटो था, वो भी इमरान खान ने उनसे छीन लिया था, जो को अब उसको एक तरफ उन्होंने वो कर दिया। अब जब शुरू में इनके साथ मेरे ख्याल में जब कोalition बनी, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसका कभी इजहार नहीं किया गया कि अभी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, फुल सपोर्ट की। जरदारी साहब का इनिशिएटिव था इमरान खान को हटाना, उसके बाद एक स्मूथ कोalition चली, किसी की तरफ से कभी कोई मसला नहीं आया। ये जरदारी साहब का क्रेडिट था, और उनके जहन में था कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बारी ले ली, अगली दफा जो है कि हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अब ऐसा रजा साहब, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 5 मिनट मैंने ज्यादा बताया, मीडिया के सामने खड़े नहीं हो सकते, और बिलावल भुट्टो जरदारी एक अच्छी चॉइस है। एट द सेम टाइम मुस्तफा कमाल पाशा साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कोई मुकाबले का बंदा ही नहीं है नवाज शरीफ के। सर देखिए, बात शुरू करते हैं। इन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी पार्टी को सिर्फ सिंध की पार्टी बना दिया, इधर से ही शुरू करते हैं। 2008 से 13 तक आप जरदारी साहब का पीरियड देखें, ठीक है, टेररिज्म इधर, इफ्तिखार चौधरी जैसी गलीज तरीन अदलिया उनके दर पे, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ, ठीक, मीडिया उनके खिलाफ, टीटीपी उनके खिलाफ, और टीटीपी की तरफ इधर से कहा जाता था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, हमारे पे अटैक ना करें, हम तो आपके आदमी हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी, 24 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट और 500 बिलियन डॉलर था वो जनाब, ये क्या नाम है, रुपीस सर्कुलर डेट, सिर्फ 500 बिलियन, जो आज कितना है 3000, जो आप अभी वो कर रहे थे बिजली की कंपनियों का, ठीक है। वो कोई मुआहदे करते थे, इफ्तिखार चौधरी अगले दिन बल्कि उसी रात को ही स्टे दे देता था। इतने बदतरीन हालात में एक एस्टेब्लिशमेंट पूरी वो पीछे खड़ी हुई थी नवाज शरीफ के, उसमें जरदारी साहब ने हुकूमत चलाई, और उसके बाद कहते हैं जी उसको सिर्फ सिंध की वो बना दी। बड़ी अच्छी हुकूमत थी इनकी 2013 से लेकर 2018 तक। 2018 में क्या हुआ, पंजाब गया। सर नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। आपने फरमाया कि वो दौर बड़ा सुनहरी दौर था, उन्होंने कमाल गुलो गुलजार खिला दिए। सर 1999 से 2008 तक पाकिस्तान का कर्ज था 6127 अरब रुपए। अगर ये इतना ही कमाल का काम कर रहे थे तो उन्होंने 160% इजाफे के साथ 12,697 अरब रुपए कर्जा क्यों ले गए 160% इजाफे के साथ? हाँ जी, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त ये जो तेल है ये चला गया था $120 पर बैरल पे, ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब आए सर, ये 30, 35, 40 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहा, उसके बावजूद कर्जों का ये अंबार लगा के चले गए। एक तरफ दहशतगर्दी, एक तरफ तेल का वो, और साहब के दौर में ऐसा कुछ नहीं था। 120 $120 पर बैरल जरदारी साहब के दौर में ये नहीं हो सकता। आप फैक्ट्स वाले बंदे हैं सर। 2008 छोटी सी बात की, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेशन ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद।
یہ دونوں نواز شریف کے دور میں کیے گئے تھے. اس کی بھی وہ میں اس کا بھی جواب اچھا دوں. سر، وہ آپ احسن رضا صاحب اشفاق کیانی صاحب کو کہتے تھے. ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن شروع کیا تھا پرویز مشرف نے. ٹھیک. اس کے بعد دہشت گردی کا گڑھ بن گیا نارتھ وزیرستان. یہ بلاتے تھے پاشا کو اور کیانی کو, آن دا ریکارڈ انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ کہتے تھے آپریشن کریں, وہ کہتے تھے ہمارے اپنے لوگ ہیں, آپ ڈائیلاگ کریں. یہ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں, انہوں نے کرپل کر دیا تھا یہ افتخار چودھری, اشفاق پرویز کیانی اور یہ نواز شریف لیڈ جو ان کا میڈیا ہے, انہوں نے پورا ہوسٹیج بنایا رکھا. اس کے باوجود وہ بیسٹ فگر دے کے گئے کورٹ میں. دیکھیں یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی حکومت بنی تھی, یہ تو بنیادی طور پہ نواز شریف اور بے نظیر کا جو وہ جمہوریت کا وہ کوڈ ہوا تھا اس کے نتیجے میں بنی تھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 3 مہینے کے بعد ان کو حکومت میں بٹھا کے نا بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپنی جمہوریت کے نتیجے میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت قائم ہوئی تھی. ان کی اکثریت نہیں ہوئی تھی. 2008 کے الیکشن میں کون سی پارٹی سنگل لارجسٹ وہ تھی پارلیمنٹ میں؟ پیپلز پارٹی تھی. یہ تو صرف پنجاب کی حد تک تھے, ان کا آگے کہاں پی ایم ایل. وہ بھی پنجاب جو ہے وہ ان سے آ کے عمران خان نے اب چھین لیا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اچھا جی, اگلا الیکشن احسن رضا صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں اتفاق ہو سکا؟ کیا دبئی کی تمام ملاقاتیں بالکل زائل ہو گئیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی بیہائنڈ دا سین کام چل رہا ہے. ہم یہ انہوں نے بات کی, وہ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے 1 مہینہ پہلے یہ خبر بریک کر دی تھی حسن نقوی صاحب نے کہ 3 نام ہیں, محسن بیگ اور اعجاز گوہر صاحب اور فواد حسن. اعجاز گوہر صاحب نے بھی منع کر دیا جہاں تک میری اطلاع ہے. انہوں نے نہیں وہ ابھی نہ منع کرتے ہیں اور نہ اکنالج کرتے ہیں, دونوں انہوں نے ایک طرف وہ رکھا ہوا. اور اب بعد نام آ رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کا بھی, کل سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کے اوپر, اب اس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. پاشا صاحب یہ اتفاق کریں گے کہ جس کو زرداری صاحب ایک پی سی بی چیئرمین برداشت کر پائے, وہ کیسے؟ ہاں ٹھیک تو اس کو پتہ نہیں وہ کیسے وہ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ وہ کریں گے. دوسری بات انہوں نے جو کی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. الیکشن میں جانے کی اس حکومت کی سکت ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب آئیں, گلی گلی جائیں, مریم نواز سارے وہ کمپین کریں. انفلیشن, لوگ گھی کے ریٹ, دالوں کے ریٹ, آٹے کا ریٹ, پیٹرول, ہر چیز آگے عوام بکھرے ہوئے ہیں. کس طرح یہ الیکشن؟ اصل میں 9 مئی کے واقعات کی بات کر رہے ہیں. ایک جلاؤ گھراؤ کا ایک کیس ہے. ٹھیک ہے. جس طرح پی ایم ایل این نے 2008 سے 13 تک لیسکو کے دفتر جلائے, ٹھیک ہے, اسی طرح کا یہ کیس ہے کہ جا کے جی ایچ کو کا گیٹ توڑا اور یہ جناح ہاؤس کے گھراؤ جلاؤ کے. اس سے زیادہ کا کیس بند نہیں رہا. سپریم کورٹ میں جتنی ہیئرنگ ہوئی ہے اب آپ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے. اینٹی ٹیررزم میں کیس گئے ہوئے ہیں, سب کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. اب وہ ضمانت ہوتی ہے ان کو بعد پھر پکڑ لیتے ہیں یا وہ ان کا چلان نہیں پیش کر رہے. اس کیس میں ہے کچھ نہیں اس کے علاوہ, لیکن جتنا ہوا اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. ملک کی تاریخ میں جیسے وہ پاک افواج کہہ رہی ہیں بدقسمت دن تھا, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے پیچھے پورے 1 سال 2 سال کا وہ جو سارا وہ ایک بیانیہ تھا, ایک طرف بیانیہ تھا, ایک طرف اس حکومت کے ایکشن بھی تھے. سر ٹھیک ہے. سر استحکام پاکستان پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ کیا جڑا ہوا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بالکل دیوار سے لگا دیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مستقبل ہے اس کا؟ نہیں, وہ کنگز پارٹی اس طرح کی وہ ہے نہیں. جس طرح ان کا میرے خیال میں آپ دیکھ لیں, علیم خان صاحب کہاں لاہور سے جیتیں گے, جہانگیر ترین صاحب. علیم خان صاحب کو تو خبر ہے کہ الیکشن لڑیں گے نہیں, یا صادق کے مقابلے میں وہ آئیں گے. لڑ کے دیکھ لیں, لڑ کے دیکھ لیں. عوامی سپورٹ جس طرح وہ ہے, دیکھیں ہم وہ کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بنایا, ایم کیو ایم کو بنایا, ٹی ایل پی کو بنایا, یہ ساری غلط باتیں ہوتی ہیں. تھوڑی سپورٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود اپنا ایک اس کا اسٹیچر نکل آتا ہے, ووٹ بینک اس کا ہوتا ہے.